اپیل کریں گے سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ عدل اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مقدمے میں بالکل درست فیصلہ کرے گی۔ اچھا ناجی صاحب، یہ مجھے کوئی شبہ نہیں۔ ناجی صاحب، کیا یہ خوف ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے جو اتنی عجلت میں، اتنی جلدی میں ان کا سینٹینس انہوں نے ویو کیا آرٹیکل 45 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت، کیونکہ صدر کو اور پرائم منسٹر کو ایک خطرہ تھا کہ اب رحمان ملک صاحب گرفتار کیے جا سکتے ہیں یا لائبل ٹو اریسٹ ہیں، اور اس مذکہ خیز صورتحال کو کہ پاکستان کا انٹیریئر منسٹر سبجیکٹ ٹو اریسٹ ہے، اسے ختم کرنے کے لیے سینٹینس کو ویو کیا گیا؟ میرا خیال ہے جی صدر صاحب نے پہلے تو جو فوری نتائج ہے نا ان سے بچنے کے لیے یہ اقدام کیا۔ فوری نتائج کیا ہے ناجی صاحب؟ وہ فوری نتائج کیا تھے؟ وہ سن لیجئے، وہ تو ہو چکی ہے۔ ملک صاحب سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں، ان کی بیل ہو چکی ہے، 7 روز کے لیے بیل لے لی گئی ہے، اب وہ بیل پر ہیں اور انہیں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، ہائی کورٹ کی بیل پر ہیں، اور ظاہر ہے بیل انہوں نے کس لیے لی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ لیکن ناجی صاحب یہ تو جو آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ تو آج ہوا ہے نا ناجی صاحب، کل شام تو یہ نہیں ہوا تھا رات کے 11 بجے؟ جو کل شام تو انہوں نے وقت نکالنا تھا، گرفتاری ایڈمنسٹریٹو منسٹر کو گرفتار وہ نہیں کرانا چاہتے تھے۔ تو میں نے سر یہی عرض کیا نا، میرا سوال یہی تھا کہ انٹیریئر منسٹر کو گرفتاری سے بچانے کے لیے پریزیڈنٹ کو یہ اقدام اٹھانا پڑا۔ جی ہاں، پریزیڈنٹ کے تقاضے دوسرے ہوتے ہیں نا۔ پریزیڈنٹ کو یہ جو اختیار دیا گیا ہے وہ اسی لیے تو دیا گیا ہے کہ قانونی تقاضوں کے مطابق اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر صدر وہ حالات کے مطابق، ضروریات کے مطابق اپنی ججمنٹ کے تحت فیصلہ کرے کہ یہ سزا رہنی چاہیے کہ نہیں رہنی چاہیے۔ تو یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا جس کا انہیں اختیار تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب تھوڑی سی بات ہماری آگے بڑھ گئی کہ پریزیڈنٹ نے یہ سٹیپ جو ہے وہ کیوں اٹھایا۔ ناظرین، ہم نے کچھ لوگوں سے ذرا دیکھتے ہیں کہ عوام نے سڑکوں پہ، آپ لوگوں نے اس فیصلے کو پریزیڈنٹ کے کیسے دیکھا، ذرا ایک کلپ یہ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ غلطی کی ہے کیونکہ عوام کا کیا قصور ہے؟ پھر عوام کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک ہونا چاہیے، ایک وزیر کے ساتھ کیوں؟ دیکھیں وہ تو بدنیتی پر مبنی ہے نا، کہ اگر صدر صاحب اپنے پارٹی کے کرپٹ لوگوں کو اگر بچائیں گے۔ صدر صاحب کے پاس اگر کوئی ایسا کوئی قانون ہے جس کے وہ اختیارات رکھتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اگر میں ایک جرم کر لوں، ایک ڈکیتی کر لوں تو مجھے پولیس پکڑتے اور مجھے سزا ہوتی ہے، لیکن وزیر کو نہیں ہوتی، یہ کیوں نہیں ہوتی؟ جنگل کا قانون ہو گیا۔ قانون صرف غریب آدمی کے اوپر ہے، کوئی جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے، پالیٹیشین ہے، اس کے خلاف نہ پولیس ایکشن کرتی ہے نہ نیب ایکشن کرتا ہے۔ نہ تو انٹیریئر منسٹر صاحب آسمان سے اترے، نہ ہی زرداری صاحب آسمان سے اترے۔ سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے، یہ کیوں تضاد کیوں ہے یہ والا؟ صدر جو ہے وہ اپنے دوستوں کے لیے جو ہے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ بیسیکلی ان کی نااہلیت کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں نا، تو یہ انہوں نے رول کے مطابق کام کیا، ٹھیک کیا انہوں نے۔ غریب کے لیے جو قانون کچھ اور ہے، اور جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے لیے لا قانونی ہے۔ جیسے ایک بندہ ہے جس کو ہمیں پتہ ہے وہ اس کو پھانسی کی سزا ہے، اس نے قتل کر کے، اگر وہ صدر صاحب اس کو بھی معاف کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ان کو بھی کر سکتے ہیں۔ انصاف جو ہے نا وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ سب پر ایک جیسا قانون لاگو ہونا چاہیے، معاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پورے پاکستان میں لوگوں نے کوئی نہ کوئی جرم کیا ہوا ہے، صدر پاکستان اٹھیں اور سب کی سزائیں معاف کرتے چلے جائیں۔ یہ غلطی انصاف نہیں ہے، اگر تو انہیں معاف کرنا ہے تو وہ ان باقی لوگوں کو بھی معاف کریں کہ جن کا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے پبلک کا ریئیکشن سنا اسٹریٹ پہ۔ شیخ صاحب آپ کی طرف چلتا ہوں، اس کو سن کے یہ جو سارے کامنٹس لوگوں کے، مجھے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کا غم و غصہ اس چیز سے ہے کہ یہاں پہ امتیاز مطلب بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک منسٹر کو نہ صرف یہ پیزا صاحب دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جب آپ ایک پروگرام میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے جس وقت نیب میں مبتلا لوگوں کے خلاف مقدمات ریوائیو ہوئے تو میری یہ رائے تھی کہ ایک شخص جس کے خلاف مقدمہ ریوائیو ہو چکا ہے ایک فوجداری قانون میں کرپشن کا، وہ اپنی وزارت کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے نہیں رکھ سکتا کہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے۔ مقدمہ قائم ہونا، کنوکشن ہی نہ ہو۔ نہیں، کنوکشن کی بات نہیں ہے، مقدمے کی بات ہے، میں مقدمے کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ جو امین ہے، صادق ہے، وہ اس کا پیمانہ اور وہ آدمی جو ایک عام آدمی ہے اس کا پیمانہ مختلف ہے۔ جو آدمی صادق اور امین ہے اس نے اپنے آپ کو ایک پروون انٹیگریٹی کے ساتھ اس معاشرے کے سامنے ثابت کیا ہے کہ میں لوگوں کے حقوق کی نگہداشت کر سکتا ہوں۔ ڈو یو آلسو فیل دا سیم وے؟ آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ حضور والا، پاکستان کا تو مسئلہ ہی ایک ہے کہ یہاں کبھی قانون نافذ نہیں ہوا، اور اس ملک میں خرابی کیا ہے؟ یہ دنیا کی اتنی فرٹائل لینڈ ہے، دنیا کی 7 ذہین ترین قوموں میں سے ایک
قوم ہے، اس میں معدنیات کے اعتبار سے یہ کہا گیا تھا. یہ کہاں سے پتا چلا کہ دنیا کی 7 ذہین ترین قوموں میں سے ہے؟ جی اس پہ بے شمار اسٹڈیز ہیں، آپ چاہیں تو میں لے آؤں گا کسی دن آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. خرابی کیا ہے کہ یہ سارا پوٹینشیل، یہ ساری صلاحیت کسی ڈائریکشن میں نہیں جاتی ہے، یہ اس حکمران طبقے کے ہاتھ میں ہے جو منمانی کرتا ہے. میں صدر صاحب نے اپنے اختیار جو استعمال کیا، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، انہیں اختیار وہ قانون کے اندر ہے، اس پہ کم از کم یہ تو ہے، اور بھی ایسا کوئی اختیار استعمال کریں. لیکن کیوں نہ ایسے لوگ جمع کیے جائیں جن کے اعتبار اور ساکھ ہو، جو لوگوں کو موٹیویٹ کریں. قوموں کو ترقی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے. میں اس سوال کی کیسے ہے، یہ کتنا کمیونیکیشن گیپ ہے، لوگوں کے تبصرے آپ نے سنے. یہ خلق خدا اپنے حکمرانوں کے بارے میں، صدر صاحب کے بارے میں سمجھتی ہے. اس قوم کو ساتھ لے کے چلیں. اچھا میں قوم کا اور لوگوں کا جو پرسپیکٹو ہے اس کو لے کے تھوڑا سا آگے چل رہا ہوں، کیونکہ پھر جو نذیر ناجی صاحب نے سوال اٹھائے تھے اس کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیں لوگوں کی کامنٹ سے یہ بات شیخ صاحب بڑی واضح ہے کہ لوگ سینٹینس میں، سزا میں اور کنوکشن میں اتنی کیونکہ وہ قانون دان نہیں ہے، وکیل نہیں ہے، سٹل ڈسٹنکشن جو ہے وہ نہیں کر محسوس نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے، جیسے کہ نذیر ناجی صاحب نے ایکسپلین کیا اور انہوں نے مانا بھی، جب میں نے سوال ریز کیا کہ پریزیڈنٹ نے ان کی سینٹینس کوش کر دی، ان کی سزا ختم کر دی، کیونکہ انٹیریئر منسٹر کو گرفتاری کے ایک ظاہر ہے بہت ہی امبیرسنگ سٹیپ سے بچانا تھا. لیکن اس کے ساتھ ناجی صاحب نے جو 2 امپورٹنٹ چیزیں بتائیں، انہوں نے کہا کہ اب تو ظاہر ہے کہ سندھ ہائی کورٹ سے آج رحمان ملک صاحب کی بیل بیفور اریسٹ بھی ہو گئی ہے، اور رحمان ملک صاحب اب سپریم کورٹ میں جا کے اپنا نام اور اپنی کنوکشن کو بھی سیٹ اسائڈ کرنا چاہتے ہیں. کیا ان کی سینٹ کی سیٹ کا خطرہ ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کی کنوکشن سیٹ اسائڈ سسپینڈ نہیں ہوتی، دیکھیے ایک ہے سزا تو صدر نے معاف کر دی، ٹھیک ہے، جب تک کنوکشن سسپینڈ نہیں ہوتی اس وقت تک وہ سینیٹر نہیں ہے. اس وقت اس لمحے ایک قانونی خلا پیدا ہو گیا. اس لمحے جو اس وقت 18ویں ترمیم خود حکومت نے پاس کی ہے، اس کے تحت جو سزا یافتہ شخص ہے وہ 5 سال تک رکنیت کا اہل نہیں ہے. ان کو سزا ہوئی ہے کل، وہ 5 سال تک تو رکنیت کے اہل نہیں ہے. ان کی اپنی موجودہ 18ویں ترمیم جس کے خلاف میں وکیل ہوں 24 تاریخ والے مقدمے میں، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنی ترمیم کے مطابق، اگرچہ اس حصے کو میں نے چیلنج نہیں کیا، لیکن ان کی اپنی ترمیم کے مطابق 5 سال تک وہ نااہل ہیں. اور جب تک کوئی کورٹ بیل دی ہے ان کو، کنوکشن سسپینڈ نہیں کی، اگر کنوکشن سسپینڈ نہیں کرے گی سپریم کورٹ تو وہ سینٹ کی سیٹ کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے. اور ایک اور بات، کیا موحد بیزاد صاحب اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ کیا دنیا کا کوئی ملک اس میں یہ واقع ہوتا، وہاں کا وزیر داخلہ مجرم قرار دیا جاتا ایک عدالت عالیہ سے، خواہ چند منٹ کے لیے، خواہ ایک لمحے کے لیے، تو کیا وہاں کا پریزیڈنٹ، کیا یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ اس ایکسرسائز کو، اس کے پاس بھی تو کیا انڈیا کا پریزیڈنٹ، کیا انڈیا کا پریزیڈنٹ، بنگلہ دیش کا پریزیڈنٹ، سری لنکا کا پریزیڈنٹ کیا اس اختیار کو استعمال کرتا؟ اچھا ناجی صاحب، اس سے آپ ایگری کریں گے ساری صورتحال کو دیکھ کے کہ پاکستان میں قانون جو ہے وہ محض ایک ٹیکنیکلٹی ہے اور اس میں کوئی اسپرٹ نہیں ہے، اس میں کوئی روح نہیں ہے، اور اس چیز نے، اس پورے واقعے نے اس کو ایک بار پھر اس میں ایسا ہی لگا کہ ایسا ہی ہے، یہاں پہ روح کوئی نہیں ہے قانون کی؟ جی میں تو صرف ایک آپ لوگوں نے ابھی جو بات کی ہے کہ وہ سزا یافتہ ہیں، شیخ صاحب فرما رہے تھے، لیکن میں شیخ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بلکہ رہنمائی لینا چاہوں گا کہ جب ضمانت ہو جاتی ہے کسی کیس میں تو عدالت کے زیر غور آ گیا وہ معاملہ، تو جب عدالت کے زیر غور ہے جو سزا، تو اس کو تو آپ سسپینڈ ہی کہیں گے نا؟ ٹھیک، ناجی صاحب کا اس سزا کی تمام امپلیکیشن، نہیں، یہ جو ایک عدالت ٹرانزٹ بیل لیتی ہے نا، یہ اس کا سبسٹیچیوٹ نہیں ہے، کیونکہ سزا کے خلاف تو ابھی کہیں اپیل ہی نہیں ہوئی. سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کی سزا کے خلاف اپیل سننے کی مجاز نہیں ہے. انہوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ٹرانزٹ بیل لی ہے، اس کو ہم ٹرانزٹ بیل کہتے ہیں. عدالت عالیہ کے پاس اختیار ہے کہ ایک محدود مدت کے لیے ٹو انیبل این ایکیوز ٹو اپروچ دی کورٹ آف رائٹ جورسڈکشن، اس کو ایک عبوری داد رسی دے دے. لیکن وہ جو عبوری داد رسی ہے وہ جب تک کنوکشن چیلنج نہیں ہوگی
उस वक्त तक कन्विक्शन को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डिस्कशन को इसी पॉइंट से हम आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं।